اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئے گا. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں. مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو. ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے. عرب میں ان کا ظہور ہوگا. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیت. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں. اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت تھے. تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی. اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی. اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد. مہدی تو ان کا لقب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد جامع ترمذی. بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم. اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا. اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی. دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين رواہ داؤد. کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے. عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر. اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا.
تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الذل۔ حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے اب، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا سبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کرے گی۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی، لیکن کنٹراسٹ بہت شدید، وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْض، فی الارض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا، یہ بالکل تش تش بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ
جیسے کہ اس نے جارڈن میں کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خالد ہے، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے، وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب، اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے ہیں۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند، اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہوئے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہوں گے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے، میں تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی ہم اکرم العرب فرس واجودہم سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر، موالی میں سے۔ موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اشتہار تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطانی، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی، جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ آپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت نہیں کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا ملاقات کا موقع ملتا ہے، امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ ملے گا
چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے، عصابتان من امتی احرقهم اللہ من۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملک پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں 2 لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں 2 کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کی طرف جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک پہنچ جائیں گی، اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بات کر یہ احادیث۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع، ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا، یا پھر یہ ملک ختم۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے، اور فوری طور پر قبر کسنی لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، تذکرہ اس قرآن میں ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا، یا اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، جو عملی سوال تھا من مخرج منہا، یا اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ بس۔ اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور نمرود جس کا واقعہ تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ لَا تَنقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ کو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الیہ، جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا،
جس نے عمل کیا اس کا اجر مشفوع، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلا لے۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا؟ حضور نے اس پر پوچھا، بل مخرج منھا یا جبرائیل، بات اہم کہی ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، بھی تو اے مسلم تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی، تو وہ آپ نے مثال کی تھی، جانا ہے انک میت و انہم میتون، قرآن مجید، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم خبر ما بعدکم حکم ما بینکم۔ یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کی 6 آیات، اور عجیب یہ اس میں اتفاق ہے، سورہ اعراف کی ہے 175 176 100، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 70۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خداداد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں پایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس پیچھے لگا اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ الْأَرْضَ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا تھا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی، ان تحمل علیہ، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا، ان تترکو، زبان اس نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے دینا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُم مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجیے اے نبی کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال بھی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا، تو جو کتابیں گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت مقام پر صاحب کرامت، الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی، وہ بات میری صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد ہو، عابد ممتاز اور زاہد ممتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرام دے، کوئی شک نہیں، کرامات اولیاء فقط، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ بزرگی کے لیے اظہار کیا، وہ ایسے خلق آگے واقعات ہے تو با کرامت تھا، لیکن پھر جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری زندگی، ساری روحانیت ختم رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی، توقع یہ تھی حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن مخالف ہے۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن بعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات تھا، لیکن زمینی خواہشات 2 بطن
پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے جینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی، اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنا۔ یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجیے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر، پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچا۔ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے ہیں اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہو، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا، زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا ہوتی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی نیم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر، یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس کو کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا ہے۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا تھا، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے ہر وقت، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راج رہا۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی، حامل تورات بنائی گئی ہے قوم، پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے ہی گدھے کی مثال دی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین، یہ صرف فرد کا معاملہ ہے، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی وجوہت کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام ہے، اور جو بہترین رات ہو، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کی۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا پھر غور کی کیسے قائم، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم، عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کریں تو لے دے کر معاملہ ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر، نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر موجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی نکل جاتی ہے، جس کی منہ سے سچی بات مستی ہوئی، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہوتے تھے، اس پر پھر قائد اعظم بس پائی، ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ قوم، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، کوئی شک
بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی، یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل منظم ہو ہی نہیں پائی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی کیسا ہے؟ ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت ہے۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا، ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہے وہ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایٹلی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ، جب کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، تو لیبر پارٹی نے جو لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، تو آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات کا چرچا ہوا، اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تم ہی جا کے رہا۔ اس نے جا کر گاندھی سے کیا پٹی پڑھائی ہے، یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجیے یہ بات کہ ایک سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے ایک سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکہ مقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے، اللہ ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کو کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی وہ متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم جب وہ گئے ہوئے تھے ڈابھیل، اور وہاں کسی سے یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا فیصلہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا۔ اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان۔ اچھا، یہ ہے وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان میں ذرا پیچھے چلی۔ جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کے بڑے بیمار بھی کہا جاتا بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم، لیکن ہندوستان میں وہ چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، پورا ہندوستان کو۔ ذرا اس سے بھی یہ دیکھیے، ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کرے، دین کے اوپر جو کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر دوبارہ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں، عمر بن عبدالعزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی،
13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چل، پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہو یا اس وقت جو چیکیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے، خود یہ افغانستان میں وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی۔ پھر شاہ ولی اللہ ہی کے در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے، گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب ہے، ذرا نوٹ کیجیے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال تو ریورس گیئر لگے، معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا، ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھیے، مالک نبی سے پوچھیے، بہت بڑا دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب۔ پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ، اور یہ مولانا الیاس کی شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچ، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل رہتا ہے۔ یہ ساری آیات ہے، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ، یہ 11ویں سی، 12ویں سی، 13ویں سی، 14ویں سی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27، یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں مخالفت کے الگ رغم قائم، اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے، جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُم مِّن فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے، پھر دیکھے گا تم کیا کرو۔ ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے، الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں، قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحث کی مسلم لیگ تو تقریباً سمجھ قائد اعظم کے انتقال کے زیادہ زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت، لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے۔ میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے باز آدمی جھوٹا نہیں، صاحب کردار آدمی، میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ، لہذا اب جب کہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے، لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں، اکثریت ہندوؤں کی کوئی امکان ہی نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات نہیں، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون، وزیر خارجہ قادیان، اور وہ ان کا شورى آفاق جملہ عنقریب یہاں پر نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی ہے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی نیت نہیں رہی، مسئلہ کیا تھی یہ اپنی ان کی نیت پر حملہ نہیں، لیکن ایفیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے، اور مجھے معلوم ہے میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق ہے، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ بس، آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، شوق ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو شوق جو ہے اس سے پہنچا، لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی
کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے کی تھی اپریل 1948 سے، کیا کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، تو گویا کہ ایک اور مجزا جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی مطالعہ۔ میرے نزدیک یہ بھی ہوتا ہے آیات میں سے، آیات الہی۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مسالے چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور موضوع۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی اور بیڑا غرق، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ نتیجہ جو غلطی کی تھی کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھے، آج 52 برس گزرنے کے بعد، 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس، ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ دیوانہ ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بڑا ماوا ہے، جو کچھ کا دل میں ہوا ہے، ذلت میں انتہا ہوتا ہے۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے عسکری فتح، ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں ہونے کے اہل نہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ حال اس قوم کا جو نظام تھا، وہی سودی نظام، وہی سارے، وہی جاتے چھوٹے۔ ہاں اگر اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ، باقی سب کچھ کوئی قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ذکر کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہ